وآلہ وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد عزت و تکریم و تعظیم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم خاص سے مجھ ناچیز و گنہگار کو آپ جمیع خوش نصیب احباب کو اپنی زندگانی میں ایک مرتبہ پھر وہ مقدس اور عظمتوں والا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس دن کے بارے میں سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس اور عظمتوں والے دن کو دنوں کا سردار ارشاد فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس مبارک دن کو مومنین کے لیے عید والا دن اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ لم یزل میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایسی بے شمار عیدیں نصیب فرمائے، بے شمار مقدس رحمتوں اور برکات سے بھرپور گھڑیاں، سعادت لمحات نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر امت مصطفیٰ علیہ السلام کو ان مقدس گھڑیوں کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور حاضری کا شرف بھی نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یقیناً زندگی کی ہر سانس اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ ان سانسوں کو کانٹوں کا ہار بنا دے یا ان سانسوں کو موتیوں کا ہار بنا دے۔ بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کے غلاموں، زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری سانسیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے موتیوں کا ہار بنے رہیں، زبان اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے تر رہے، اور جتنی بھی کوشش کی جائے کہ اپنی زبان کو فضول کلمات، بیہودگی اور بد اخلاقی سے بچایا جائے، کیونکہ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بے شک نماز اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے قرآن اور کملی والے کے فرمان کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ بے شک نماز پنجگانہ کا عادی ہو، لیکن اس کا اگر اخلاق اچھا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا، علماء نے لکھا کہ نماز اسے فائدہ نہیں پہنچا رہی، اللہ رسول کا ذکر اسے فائدہ نہیں پہنچا رہا، اللہ رسول کے ذکر سے اسے روحانیت کی دولت نصیب نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں قیام اور سجود سے اللہ کی معرفت
اسے حاصل نہیں ہو رہی۔ سجدوں میں ہونے کے باوجود اسے امام الانبیاء اور اللہ کے اولیاء کی روحانی فیض میں سے جو حصہ اسے ملنا چاہیے گا وہ حصہ اسے نہیں مل رہا۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں ہم بے شک مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن دل کہیں اور چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ہم تو وہ کہنے کے لاپرواہ ہیں مجھ سمیت کہ ہم اگر رب کی بارگاہ میں آ بھی جائیں تو مانگنے ہی آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی بارگاہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا کر مانگا جائے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے آگے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور کمال لکھا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حضور جھک تو جاتے ہو لیکن تمہارا مدعا مقصد و منشا ساری عمر اللہ کی بارگاہ سے خالی مانگنا ہی ہے۔ صرف اللہ کی بارگاہ سے خالی مانگنے ہی آتے ہو۔ قلندر لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بہت آگے کی بات تعریف فرمائی۔ اس نے لکھا کہ کمال شکوہ کیا آج مسجد میں خدا نے، مانگنے ہی آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ ہم تو اس سے مانگنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ میں نے آپ نے اس بارگاہ سے ملاقات کیا کرنی ہے، ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں۔ ہم نے اس کی حضور کیا ملاقات کرنی، ہمیں مانگنے ہی نہیں آتا۔ اور جسے کوئی شے چاہیے وہ مانگنے آتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کی بڑی قلت ہے۔ حالانکہ صوفیاء فرماتے ہیں اگر مالک چاہے نا ساری کائنات کو اپنی بارگاہ میں جھکنے پر مجبور فرما سکتا ہے اگر وہ اپنے پہ آئے تو، لیکن اس نے سارا مدعا ہم پر ڈال دیا۔ دیکھتا ہوں تمہیں مال سے زیادہ پیار ہے یا میری بارگاہ میں جھکنے سے زیادہ پیار ہے۔ حالانکہ رب کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں اس لیے زیادہ سے زیادہ میری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ بلکہ صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا کہ جب جماعت ختم ہو جائے دعا مانگنے سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو، نمازی کو اسی جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے، زیادہ نہیں، کم از کم 5 منٹ۔ اور بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے؟ علماء نے لکھا اللہ سے باتیں کرنا چاہیے۔ جو اسے کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، غم ہے، یا کوئی چیز ایسی ہے جائے جو اس کے پاس موجود نہیں، مانگنا چاہیے رب سے اسی جگہ بیٹھ کر۔ لیکن ہمارے پاس تو دعا مانگنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جو ہی سلام پھرتا ہے ہماری دوڑ لگ جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، نماز پڑھنا بڑا سوکھا کام ہے۔ جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا، صوفی درویش قسم کے لوگ، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے اوکھا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا۔
مجھے آپ کو مانگنا آتا ہی نہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جو آیہ مبارکہ کا مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور بعد از بیان کرنے مجھے آپ جمیع احباب کو بعد از سماع فرمانے، عمل بالخیر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ احباب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ملک پاکستان میرے لیے، آپ کے لیے نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ یہ ان سے جا کر کچھ ہے جن کے پاس آزادی کی نعمت میسر نہیں ہے۔ مجھے آپ کو اللہ نے آزادیاں عطا فرما رکھی ہیں، جہاں میرا آپ کا جی چاہتا ہے ہم جاتے ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے ہم پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جب ہمارا جی چاہے ہم سو جاتے ہیں، جب ہمارا جی چاہے ہم جاگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ اسلامی ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری ملک میں اسلامی انقلاب نہیں آتا۔ تو اللہ کے قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ کا قرآن ہمیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں زوال کے، کسی ملک کے زوال کے اسباب حد سے زیادہ، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن آج جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، ہمارے خوبصورت ملک پاکستان کے زوال کے اسباب میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے ہمارے ملک میں سود والا نظام، اور یہ سسٹم ہمارے ملک کے سسٹم میں شامل ہے۔ اللہ کے قرآن میں ایک سے زیادہ 10، 20، 30 آیات بینات نازل فرمائی ہیں سود کی حرمت پر، اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے سود کھاؤ گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہا، جو باقی مانگا سود تھا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان والو تم نے سود کو نہ چھوڑا ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود کو نہ چھوڑا، فَأَذَنُوا، تو یقین مانو، یقین کر لو اس بات پر، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آپ بتائیں جس ملک پاکستان میں میں اور آپ قیام پذیر ہیں، اس ملک کے سسٹم میں موجود ہے سود، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اسلامی ملک میں جب ہمارا وزیر خزانہ کھڑا ہو کر یہ ارشاد فرماتا ہے نا تو بڑا عجیب لگتا ہے، جناب اسپیکر 2020 میں ہم نے اتنا سود اکٹھا کیا،
2021 میں جناب اسپیکر ہم نے اتنا سود اکٹھا کیا، 2022 میں ہم نے اتنا سود اکٹھا کیا، 2023 میں ہم نے اتنا سود اکٹھا کر لیا ہے، 75 سال کے ریکارڈ ہم نے توڑ دیے۔ اور یہ جب وہ بیان کرتا ہے تو سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے۔ اللہ کا قرآن کچھ اور ارشاد فرماتا ہے، ہمارے ملک کا وزیر خزانہ کچھ اور عرض کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو سمجھنے والے ہیں نا معیشت کو، جو بڑے بڑے نام نہاد بنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو مفکر ملت کہتے ہیں، تجزیہ نگار کہتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سود سے ہمارے ملک کا نظام اچھا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ختم فرما دیتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور خیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سود کو ختم کرنے والا ہوں اور سود کھانے والوں کو میں صفحہ ہستی سے مٹانے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس ملک میں ہم نے سود والا سسٹم رکھا ہے، ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے ملک پاکستان والوں، عالم اسلام والوں، تم نے اپنے ملک میں سود کا سسٹم رکھ کر مجھ سے اور اللہ مجھ سے اور میرے رسول سے جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ مجھے بتائیں جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، اس قوم پر، اس ملک پر اللہ کی رحمتیں کبھی نازل نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں ہمارے ملک پاکستان کے، ان کا کاروبار کی بنیاد اس سود ہے، لیکن وہ اس کاروبار میں اتنے پھنس چکے ہیں، ان کے لیے باہر نکلنا بڑا اوکھا کام ہے، ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ان کے لیے ہوگا کیا قیامت والے دن؟ اٹھاؤ اللہ کا قرآن پڑھ کر مطالعہ فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو زندگی میں دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، لا یقومون، روز قیامت میری بارگاہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر وہ میری بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جس طرح انہیں کسی جن نے آسیب نے چھو لیا ہو اور انہیں مخبوط الحواس بنا دیا ہو، پاگل مجنون دیوانہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سود کھانے والے روز قیامت میرے سامنے پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ جس طرح بندہ ہوتا ہے نا مجنون ہو، خیر اور بات ہے مجنون ہونا، بات ہو رہی ہے پاگل پن کی، پاگل سے اپنی ہوش و حواس میں نہ ہوش و بندہ ہے، جسے نہ دنیا کی خبر ہو، نہ آخرت کی فکر ہو، نہ اپنی فکر ہو۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں وہ اس طرح کھڑا ہوگا دیوانہ، پاگل بن کر۔ اس لیے علماء نے لکھا اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں سود کے پیچھے پاگل رہا، روز قیامت کی میری بارگاہ کے سامنے پاگل بن کر پیش کیا جائے گا، پاگل بنا کر پیش کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم قالوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں اپنی بارگاہ میں پاگل کیوں بنایا؟
اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ قالوا وہ دنیا میں کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا۔ آج بھی اگر آپ جائیں نا کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے یا اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر ادارے ہیں جو سود پر قرضے دیتے ہیں، اگر میں چلا جاؤں کوئی ہمارا دوست بھائی بزرگ چلا جائے ان کے پاس قرضہ لینے، تو انہوں نے ایک مخصوص مضمون یاد کر رکھا ہے، نہیں جناب یہ سود نہیں ہے، یہ تو ہم کاروبار کرتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں آمدنی ہوتی ہے، منافع ہوتا ہے، ہمارے پاس فتاویٰ موجود ہیں، فتوے موجود ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ملک پاکستان کے علماء مفتیان کرام کے فتاویٰ جات موجود ہیں، یہ سود نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، یہ تو تجارت ہے۔ وہی الفاظ اللہ نے آج سے 15 صدیاں پہلے اپنی لارے کتاب میں بیان فرمائے انما البیع مثل الربا۔ وہ لوگ بھی کہا کرتے تھے یہ سود بھی کاروبار کی طرح ہے، جس طرح کوئی بندہ کاروبار میں 500 روپے لگاتا ہے اسے 50 روپے منافع ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی کہا کرتے تھے یہ سود بھی ایسا ہی ہے، کاروبار ہے، یہ تجارت ہے، اسے سود نہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے میری بارگاہ میں وہ لوگ پاگل بنا کر پیش کیے جائیں گے، میری بارگاہ میں پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے آگے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام فرمایا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام مسعود مسئلہ سارا فلسفہ یہ ہے ہمارے جو ہم نے خود گھڑ رکھا ہے کہ جتنا زیادہ سود کھائیں گے اتنا زیادہ مال بڑھے گا۔ اللہ فرماتا ہے ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اللہ فرماتا ہے جو مال تم سود کی مد میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ نہیں، سود کی وجہ سے جو مال تم کماتے ہو تم اس لیے کماتے ہو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ میرا مال بڑھ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا فلا یربو عند اللہ، میری بارگاہ میں سود والا مال کبھی بڑھنے والا نہیں۔ آگے اللہ نے اصول اور بیان فرما دیا، اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تمہارا مال بڑھے گا کیسے، 5 روپے سے 50 کیسے بنیں گے، 50 سے 500 کیسے بنیں گے، 500 سے 5 لاکھ کس طرح بنے گا، اللہ نے وہ بھی آگے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ما آتیتم من زکات، جب تم زکات ادا کرو گے، اللہ فرماتا ہے جتنی زکات میری بارگاہ میں ادا کرتے جاؤ گے اسی رفتار سے تمہارا مال بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ قرآن پاک کی آیات بینات میں آپ احباب کی باتوں کی نظر کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن، لیکن پھر بھی امام الانبیاء کے غلاموں اصل میں ہمارا وہ ایمان نہیں رہا۔ میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دینے جا رہا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں کائنات آج بھی ثانی عمر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ خود بھی بادشاہ تھے، ان کے جو باقی بھائی تھے وہ بھی بادشاہ تھے۔ امام الانبیاء کی غلاموں میں عرض کر رہا ہوں کہ سود حرام اور حلال برکت اللہ نے حرام میں رکھی ہے یا حلال میں رکھی ہے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک مثال تاریخی، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا نا، تو ظاہرہ بادشاہ کے وقت کے امیر المومنین تھے، تو ان کے جو شہزادے تھے 3 تھے یا 4 تھے، واللہ ورسولہ عالم، تو انہیں وراثت میں 1 دینار بھی نہیں ملا تھا۔
وراثت میں والد بادشاہ تھا، وصال ہو گیا والد صاحب کا، لیکن وراثت میں 1 دینار تک نہ ملا۔ اس کے برعکس جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باقی بھائی تھے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے صاحبزادوں کو، اولاد کو، بیٹوں کو، ہر بیٹے کو 10-10 لاکھ دینار وراثت میں ملے تھے۔ سننا توجہ سے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن کے صاحبزادوں کو، شہزادوں کو 10-10 لاکھ دینار وراثت میں ملے، وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر خیرات مانگا کرتے تھے۔ لیکن جن کے شہزادوں کو 1 دینار تک نہ ملا وراثت میں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسی دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ایک ہی مجلس میں 50-50 ہزار دینار خیرات فرما دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے باپ نے ساری زندگی حلال کمایا، ان کے بھائیوں نے تخت نشین ہو کر ساری زندگی لوٹ مار کی اور حرام جمع کیا۔ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا تھا۔ امام الانبیاء کے غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسلام کے بارے میں سوچا تھا۔ ہمارے ملک کو سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے، لیڈر کی ضرورت ہے۔ سیاستدان اور لیڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک بندہ گزرا ہے، نیلسن منڈیلا، ساؤتھ افریقہ کا کیا تھا، پریزیڈنٹ، صدر تھا۔ اس نے تقریباً 28 یا 29 سال اس نے قید کاٹی ہے۔ ایک جزیرے پر اسے قید کر دیا گیا۔ جس کمرے میں وہ قید تھا، اس کمرے میں واش روم نہیں تھا۔ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ایک بندہ، نوکر، خادم، وہ ملازم آتا گورنمنٹ کا، وہ ایک بالٹی باہر رکھی تھی کمرے میں جس میں وہ پیشاب اور کھانا کیا کرتا تھا۔ وہ 2-3 دن کے بعد آ کر اٹھا کر بالٹی کا ڈول لے جایا کرتا تھا۔ جب یہ رہا ہوا نا، یہ ساؤتھ افریقہ کا بن گیا صدر، پریزیڈنٹ۔ اس کا انٹرویو ہوا، اینکر نے سوال کیا کہ سر یہ بتائیں سیاستدان اور لیڈر میں کیا فرق ہے؟ سیاستدان اور لیڈر میں کیا فرق ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اس نے کہا کہ سیاستدان اور لیڈر میں فرق یہ ہے کہ سیاستدان کی سوچ اگلے الیکشن تک رہتی ہے، لیڈر کی سوچ اگلی نسلوں تک رہتی ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں لیڈر کوئی نہیں، سارے سیاستدان ہیں۔ ہاں فرق صرف تھوڑا سا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان آنے والی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن اپنی آنے والی 7 نسلوں کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں کہ ہم اتنا جناب مال اکٹھا کر لیں، لوٹ لیں، بلکہ میں کہوں گا 7 نسلیں نہیں، 7 یا 21 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں ختم نہیں ہوتا۔ اتنا جناب ہمارے سیاستدان لوٹنے والے ہیں، اور ہم مجھ سمیت اتنے بے وقوف لوگ ہیں ہم کہ 5 سال جن لوگوں کو میں اور آپ گالیاں نکالتے ہیں، 5 سال کے بعد جب وہ ہمارے دروازے پر آتے ہیں نا، تو ہم صرف اس بات پر دوبارہ انہیں ووٹ دے دیتے ہیں، یار ساڑھے بوئے دل ٹوٹ گیا ہے۔ کون آمدار کے دور ایم این اے، وزیر، منسٹر، اور جب اسے ہم ووٹ دے دیتے ہیں پھر 5 سال وہ ہمیں نظر نہیں آتا، پھر وہ آگے آگے ہوتا ہے، میں اور آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور 5 سالوں میں جناب وہ اتنا اکٹھا کر لیتا ہے کہ میں نے عرض کیا نا 7 یا 21 نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، اور جب ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے ملک میں بھی نظر نہیں آتے۔
کوئی دبئی چلا جائے گا، کوئی یوکے چلا جائے گا، کوئی امریکہ چلا جائے گا، بلکہ امریکہ سے یاد آیا ہمارے ملک کا ایک پرائم منسٹر گزرا ہے جناب شوکت عزیز صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ کبھی آپ کو نظر آیا وہ بندہ ملک پاکستان میں یا میڈیا پر کبھی نظر آیا؟ وہ امریکہ میں ایک بینک میں ملازم تھا، پاکستان آیا، اللہ نے اس پر مہربانی فضل فرمایا، وہ پرائم منسٹر بن گیا۔ جب اس کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی دوبارہ امریکہ جا کر بینک میں ملازمت اس کی بحال ہو گئی، اور میں اور آپ جہاں پہ تھے آج بھی وہیں پہ ہیں۔ آج بھی ہمارے گاؤں کا مزدور ہی ہے، اور جس نے 5 سال وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹے آج وہ امریکہ میں سیٹل ہے۔ امام الانبیاء کے غلام کو بات کر رہا تھا سعود کی۔ ہمارا ملک اتنا محروم ملک ہے، ہمارے ملک میں ایک صدر گزرے ہیں ممنون، صدر ممنون حسین علیہ علیہ، ذرا نام سے پتہ چلتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اس کا بیان آج بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ اس نے کہا تھا کہ ملک پاکستان کے علماء سود پر نظر ثانی فرمائیں، اسے حلال قرار دیں تاکہ میرا ملک پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکے۔ جب وہ مرا اس کے جنازے پر 7 بندے تھے۔ کتنے بندے تھے؟ 7۔ اس کے جنازے پر اس کی اولاد بھی نہیں آئی۔ اربوں کھربوں پتی انسان، اور آج کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں بھی ایسے ہیرے موجود ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ سود کو حلال قرار دینے میں علماء اپنا کردار ادا فرمائیں۔ کوئی امام الانبیاء کے غلاموں اللہ فرماتا ہے سود حرام ہے، سود سے میں تمہارا مال ختم کر دوں گا، بلکہ تمہیں صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دوں گا۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں علماء نظر ثانی فرمائیں۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں آج کل ہم دیکھتے ہیں بیچارے ہمارے دوست بزرگ ہیں، شاید انہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوگا سود کے بارے میں۔ ہمارے ملک میں بہت سے ادارے ایسے موجود ہیں جو شرائط پر بلکہ بقول ان کے آسان شرائط پر قرضے عطا فرماتے ہیں، لیکن ہوتا وہ سود ہی ہے۔ کان یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو، گل بھی کی ہے۔ اور ہمارے ملک کا جو بینکنگ کا نظام ہے وہ ٹوٹلی سود پر ہے۔ صرف ایک بینک ایسا ہے اسلامک بینک، خالی انہوں نے نام چینج کیا ہے، کاروبار آج بھی وہی ہے۔ ہاں علماء کرام نے مفتیان کرام نے چند شرائط تعریف فرما کر حکومت پاکستان کے سپرد فرمائی تھی کہ اگر ان شرائط پر اگر تم بینکنگ کا نظام قائم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، شرعاً جائز ہے، ادروائز یہ حرام ہوگا۔ اور ہمارے لوگوں نے جناب اپنے پیسے فکس کر رکھے ہیں جناب، یہ اسٹیٹ لائف بیمہ پالیسی NRSP، یہ میرا خیال ہے پاکستان میں 2 بنیادی بڑے ادارے ہیں، اور لوگ صبح سے لے کر عشاء تک گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں موٹر سائیکل پر کہ ہم نے کس بندے کو پھنسانا ہے، اس میں انشورنس کروا رہے جناب، سود نہیں ہے، تجارت ہے، کاروبار کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اللہ نے 15 صدیاں پہلے اپنی لائے کتاب میں یہ الفاظ بیان فرما دیے ہیں کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، اور قیامت تک کچھ لوگ ایسے ہوں گے یہ کہیں گے جناب فکر نہ کریں یہ سود نہیں، ہمارے پاس فتاویٰ موجود ہے
فتوے موجود ہیں، غم نہ کریں، سال بعد آپ کو اتنے کروڑ مل جائیں گے، 5 سال بعد آپ کو 5 کروڑ مل جائے گا حرام۔ آج تک مجھے کوئی آپ ایسا بندہ بتا دیں سود کھانے والا جسے اللہ نے سکون کی دولت عطا فرمائی ہو، اگر آپ کی نظر میں ہوا تو مجھے بتانا۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں راولپنڈی میں، وہ میرے پیچھے بات پڑا کرتے تھے، میرا خیال ہے وہ کھربوں پتی بندہ ہوگا، کھربوں پتی، لیکن آٹا وہ کھاتا تھا انگلینڈ کا، UK کا۔ وہ جب بھی وہ پاکستان آیا کرتا تھا آٹا ساتھ لے کر آیا کرتا تھا۔ اسے پاکستان کی گندم ڈاکٹروں نے الاؤ نہیں کی کہ آپ یہ گندم نہیں کھا سکتے، کیوں؟ یہ پاک چیز ہے اور پاک شے پلیت جسم کے اندر جا نہیں سکتی۔ آپ جہاں پر رہتے ہیں وہیں کی گندم کھائیں گے تو آپ کو افاقہ ہوگا۔ کوئی شے کھا نہیں سکتا تھا امام الانبیاء علیہ السلام، اور مالک کھربوں روپے کا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ آج ہمارا مزدور دیکھ لیں، صبح مزدوری کرنے جاتا ہے، شام کو آتا ہے نا تو جوس وہ پیتا ہے، گنے کا رس وہ پیتا ہے، موٹا گوشت وہ کھاتا ہے، چھوٹا گوشت وہ کھاتا ہے، انڈے اڑے وہ کھاتا ہے، فرائی انڈے وہ کھاتا ہے، جو شے اسے مل کر کھا لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جاتا، اس لیے اللہ نے اسے سکون عطا فرمایا ہے اور صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما رکھی۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو ہمارا ملک کا جو سسٹم ہے آپ اس پہ نہ جائیں۔ ہمارے ملک میں جو حکمران ہیں یہ سیاستدان ہیں، لیڈر نہیں ہیں۔ حضرت آخری بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی میں بڑا قیمتی نگینہ لگا ہوا تھا۔ تو وقت ایسا آیا ہے اللہ کی بارگاہ سے آزمائش کسی بھی قوم پر نازل ہو سکتی ہے، آزمانے کے لیے کہ میری قوم کرتی کیا ہے، صبر کرتی ہے یا گناہ کرتی ہے۔ تو قحط سالی پڑ گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا خزانہ خالی ہونے کے قریب ہے، تو آپ نے نا وہ انگوٹھی اتاری، نگینہ نکلوایا، بیچ دیا، وہ ساری رقم اپنی قوم پر خرچ فرما دی۔ جو آپ کے قریبی تھے نا، ساتھی، وزیر، مشیر ہوں گے، خاندان کے لوگ ہوں گے، صاحبزادے ہوں گے، انہوں نے عرض کیا حضور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کو زندگی میں دوبارہ اتنا قیمتی نگینہ اللہ عطا نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آگے فرماتے ہیں بیٹے یاد رکھنا لیڈر کی زیب و زینت انگوٹھی کے نگینوں سے نہیں ہوتی، بلکہ لیڈر کی زیب و زینت عوام کے سکون کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس کے برعکس کرتے ہیں، ان کی زیب و زینت گاڑیاں ہیں قیمتی، 10 کروڑ کی گاڑی، اور ایک کو میں نے دیکھا اس نے 5 کروڑ کی گھڑی پہن رکھی ہے ان کے پٹھے میں، 5 کروڑ کی گھڑی، اور ہمارا ملک غربت کے عروج پر ہے، اس نے جناب 5 کروڑ کی گھڑی پہن رکھی اور بتانے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ ظاہر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے اگر تم دیکھو نا کسی بندے کے پاس حد سے زیادہ مال ہے، یقین کر لینا کہ اس مال میں حرام کی ملاوٹ ضرور ہے۔ اگر دیکھا جائے شرع اسلام کے اندر امیر المومنین کی تنخواہ اتنی ہوا کرتی تھی کہ وہ اس تنخواہ سے اپنی سواری نہیں خرید سکتا تھا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔